اللہ کے نبی کا انتقال کیا ہو گیا, لوگ اسلام سے پلٹ رہے ہیں, تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ سب کو قتل کر دو, جو زکوٰۃ کا انکار کرتے سب کو مار دو, سب کو قتل کر دو. حضرت عمر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ ایسا فیصلہ کیسے سنا سکتے ہیں, آپ ایسا فیصلہ کیسے سنا سکتے ہیں؟ کیا نہیں جانتے کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ کو نہیں دیا یا جو لوگ زکوٰۃ آپ تک نہیں پہنچا رہے, یہ کلمہ گو والے مسلمان ہیں, یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں, یہ نماز پڑھتے ہیں, ایسے لوگوں کو قتل کرنے کا آپ حکم دے رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں خدا کی قسم اگر یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک اونٹ صدقے زکوٰۃ میں دے دیتے اور اونٹ کے ساتھ لگام بھی دیتے تھے, آج صرف اونٹ دیں لگام بھی چھوڑ دیں تب بھی ان کو میں نہیں چھوڑوں گا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ, ان کے بارے میں آتا ہے, امام بخاری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے انہوں نے عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے اور صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے 1000 کلومیٹر سے زیادہ لمبا کا سفر طے کیا تھا. اب بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 1 مہینے کا سفر اونٹ پر, بعض روایتوں میں گھوڑے کا ذکر آتا ہے کہ گھوڑے یا اونٹ پر بیٹھ کر 1 مہینے کا سفر صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے کیا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ان مثلی ما بعثنی اللہ من الہدی والعلم, کہ اس چیز کی مثال جو ہدایت اور علم دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس بارش کی جیسی ہے. اللہ کے نبی نے کہا اس بارش کے جیسے ہے جو کسی زمین پر پڑتی ہے, زمین اتنی اچھی ہے کہ بارش پڑی تو زمین نے پانی کو پی لیا اور بہت سارا پانی جمع کر دیا, لہذا اس بارش کی وجہ سے اس زمین نے فائدہ اٹھایا اور جو پانی جمع تھا آ کر اس پانی سے جانوروں نے فائدہ اٹھایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. یہ سورہ کہف کی آیت کریمہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ نے اپنے نوجوان اپنے غلام سے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں رکوں گا جب تک کہ سمندر کے 2 حصے جہاں ملتے ہیں وہاں تک نہ پہنچ جاؤں یا ایک لمبا راستہ طے نہ کر لوں. لہذا جب یہ دونوں 2 سمندروں کے اکٹھا ہونے کی جگہ پر پہنچے تو مچھلی نے ایک عجیب طریقے سے زندگی اختیار کر کے سمندر میں راستہ بنا لیا. جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام سے کہا کہ تم کھانا پیش کرو, یقیناً سفر کی تھکان نے ہمیں چور کر دیا. محترم حاضرین, یہ جو قصہ ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر بیان کیا ہے, اس سے پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ آخرکار سورہ کہف کیوں نازل ہوئی ہے. مشرکین مکہ کے 2 لوگ جو سردار مانے جاتے تھے یہودیوں کے پاس گئے اور جا کر ان سے کہا کہ آپ اپنی تاریخ سے کچھ ایسے باتیں نکال کر ہمیں بتائیں جس کا تعلق پرانے زمانے کی تاریخ سے ہو, جسے صرف ایک علم والا جانتا ہو. لہذا انہوں نے 3 سوال دے کر بھیجے کہ جاؤ یہ 3 سوال اس نبی سے پوچھو جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, اگر وہ ان کا جواب دے دیں تو وہ صحیح ہے, ورنہ یہ ایک جھوٹا اور من گھڑت انسان ہے. لہذا 3 سوالات آ کر پوچھے گئے, جس میں سب سے پہلا سوال اصحاب کہف کے حوالے سے تھا, دوسرا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بزرگ نبی کے تعلق سے تھا, اور تیسرا سوال ذوالقرنین کے حوالے سے تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ میں کل بتاؤں گا, مگر آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا, تو 15 دن تک سوال کے بعد سے وہی نازل نہیں ہوئی. آخرکار اللہ تعالیٰ نے مکمل صورت کو نازل کر کے ان سوالات کا جواب دے دیا. محترم حاضرین, یہ جو قصہ ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. حضرت موسیٰ سے مراد موسیٰ بن عمران, وہ موسیٰ جو بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے. حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ اپنی قوم کے درمیان موجود تھے, لہذا ایک شخص آیا اور آ کر سوال کرتے ہوئے کہتا ہے هل تعلم احدا اعلم منک, کیا آپ کسی ایسے انسان کو جانتے ہیں جو علم میں آپ سے زیادہ ہے, جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں, میں نہیں جانتا کہ میرے علاوہ بھی کوئی مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ادب سکھایا اور کہا کہ ہمارا ایک بندہ ہے, ہمارا ایک ایسا اللہ کا بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے, جاؤ 2 سمندر جہاں ملتے ہیں وہ تمہیں وہاں ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسی یہ نصیحت حضرت موسیٰ کو کی, حضرت موسیٰ نے رخت سفر باندھ لیا, کھانے کا سامان لیا, اللہ تعالیٰ سے نشانی پوچھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک مردہ مچھلی کو اپنے ساتھ لے لینا.
ایک مردہ مچھلی کو ساتھ لینا، جہاں یہ مچھلی زندہ ہو جائے اور بھاگ کر سمندر میں اپنا الگ سے راستہ بنا لے، سمجھ لینا کہ وہی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ اس بندے سے، اس عبد الصالح سے آپ کی ملاقات کرائے گا۔ اور یہ نیک بندے کون تھے؟ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ بعض لوگوں نے انہیں خضر کہا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے غلام کو لے کر، کھانے کا سامان لے کر نکلتے ہیں اور اسی جگہ آ کر پڑاؤ ڈالتے ہیں جہاں پر حضرت خضر سے ملاقات ہونی تھی۔ آرام سے سو جاتے ہیں، جیسے اٹھتے ہیں تو ان کا غلام کیا دیکھتا ہے کہ وہ مچھلی جو مردہ تھی زندہ ہو گئی اور سمندر میں اس نے چھلانگ لگا لی، اور جہاں سمندر میں وہ داخل ہوئی گویا ایسا لگ رہا تھا کہ سمندر میں وہ بالکل ایک سوراخ کرتے جا رہی ہے، جہاں سے مچھلی گزری وہاں پانی آ نہیں رہا تھا۔ گویا جس طرح کے شغاف ہوتا ہے، بالکل شغاف سمندر کے اندر پڑ گیا، جس طرح پتھروں کے اندر شغاف ہوتا ہے، پانی وہاں تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ اب جیسے ہی ان کے غلام جو یوشع بن نون تھے، انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو حضرت موسیٰ کے اٹھنے کا انتظار کیا۔ جب حضرت موسیٰ اٹھ گئے تو یہ انہیں بتانا بھول گئے، کیونکہ حضرت یوشع بن نون کو نہیں لگا کہ اتنی بڑی کوئی بات ہے جو حضرت موسیٰ کو بتاؤں، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے حضرت موسیٰ کی 16 بڑی بڑی نشانیوں کو، معجزات کو دیکھا تھا، لہذا حضرت موسیٰ وہاں سے آگے چل پڑے۔ جیسے ہی آگے چل کر ایک جگہ رک گئے جہاں تھکان نے انہیں چور کر دیا، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ کھانا لاؤ اور اس مچھلی کا کیا حال ہے ہمیں بتاؤ۔ تب حضرت یوشع بن نون کو یاد آیا کہ جس مچھلی کے لیے ہم آئے تھے وہ تو وہیں چلی گئی۔ کہا کہ موسیٰ کیا آپ کو یاد ہے اس آخری جگہ جہاں ہم نے پڑاؤ ڈالا تھا وہیں پر وہ مچھلی سمندر میں الگ سے راستہ بنا کر نکل گئی؟ تو کہا وہی جگہ کی تلاش میں تو ہم نکلے تھے، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ دونوں الٹے پیر اس جگہ پر پہنچے تو وہاں پر انہوں نے ایک بندے کو، ایک اللہ تعالیٰ کے مقدس بندے کو، جسے قرآن کے اندر، حدیث کے اندر العبد الصالح، ایک اللہ کا نیک بندہ کہا گیا، حضرت خضر کو دیکھا جنہوں نے پورے طور پر کپڑا اوڑھ کر رکھا تھا۔ تو حضرت موسیٰ نے بڑے پیار سے کہا کہ سلامتی بھیجی، تو کہا کہ میرا نام موسیٰ بن عمران ہے، تو کہا موسیٰ بنی اسرائیل، وہی موسیٰ ہو جنہیں بنی اسرائیل کے پاس بھیجا گیا؟ کہا کہ میں ہوں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں اور اللہ نے جو علم آپ کو سکھایا اس علم کو میں بھی سیکھوں؟ تو حضرت خضر نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن یہ بات مان لیں کہ آپ کوئی سوال مجھ سے نہیں کریں گے، کسی مسئلے کے بارے میں بھی مجھ سے سوال نہیں کریں گے یہاں تک کہ میں خود سے آپ کو اس بات کا جواب نہ دے دوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہوں، ستجدونی انشاءاللہ، کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ لہذا اب ان دونوں کا سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب قرآن حضرت یوشع بن نون کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا جو حضرت موسیٰ کے غلام تھے، اب سفر کی بات ہو رہی ہے تو دو لوگوں کا سفر ہے، ایک حضرت موسیٰ کا، ایک حضرت خضر کا۔ لہذا چلتے چلتے ایک دریا کے کنارے پہنچے، ایک سمندر کے کنارے پہنچے، وہاں پر کشتی آتی ہے، چھوٹی موٹی کشتی تھی جس پہ سوار کر کے لوگوں کو دوسری جانب پہنچایا جاتا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ وہاں پہنچے تو لوگوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا اور کہا کہ یہ تو بڑے نیک انسان ہیں، تو بغیر کسی کرائے کے ان کو کشتی میں سوار کر لیا۔ گویا انہوں نے جو کشتی کا سفر تھا اس کا کرایہ نہیں لیا۔ جیسے ہی کشتی چلنے لگ گئی حضرت خضر نے کشتی کے ایک پارٹ کو اکھاڑ دیا جہاں سے پانی آنے لگا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جہاں سے انہوں نے اکھاڑا تھا وہاں پانی نہیں داخل ہو رہا تھا، مگر وہ جگہ کو حضرت خضر نے نقصان پہنچا دیا۔ جیسے ہی معاجرہ دیکھا کہ ان لوگوں نے آپ کو پہچان کر بغیر کرائے کے ہمیں سوار کیا ہے اور آپ نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ سارے کشتی کے لوگ ڈوب جائیں اور آپ کا معاملہ صحیح ہو جائے؟ تو فوراً حضرت خضر نے یاد دلاتے ہوئے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے جو معاملات ہیں آپ ان پر صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے عذر پیش کرتے ہوئے کہا کہ میں بھول گیا تھا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اس کے بعد دونوں آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھنے کے بعد جس جگہ یہ دونوں اتر جاتے ہیں، جس جگہ پر یہ دونوں اتر جاتے ہیں، ایک گاؤں میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں چند بچے کھیل رہے ہیں۔ تو حضرت خضر فوراً ایک بچے کی طرف آگے بڑھے اور اس کے سر کو پکڑا۔ اب حدیثوں کے اندر دو طرح کی روایت ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت خضر نے اس کے سر کو اتنی زور سے پکڑا کہ ایسے ہی اس کا سر اس کی دھڑ سے اکھاڑ دیا، اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت خضر نے اسے لٹایا اور اپنے جیب سے چاقو نکال کر اس کو ذبح کر دیا۔ جیسے یہ معاملہ ہوا حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ نے تو ایک مقدس، ایک معصوم نفس کو قتل کر ڈالا، آپ تو بڑے ایسے ویسے انسان ہیں۔ تو حضرت خضر نے پھر یاد دلایا کہ میں پھر کہتا ہوں کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے، یہ میرے معاملات ایسے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے دوبارہ عذر پیش نہیں کیا، کہا کہ اب مجھ سے غلطی ہوئی، پہلی مرتبہ میں بھول گیا تھا لیکن اب مجھ سے غلطی ہوئی، اب اگر آئندہ میں آپ سے کوئی سوال کروں تو آپ مجھے اپنے سے جدا کر دیجیے۔
اس کے بعد دونوں خاص ایک قریے کی طرف جان بوجھ کر چل پاتے ہیں. جیسے قریے والے کے پاس یہ دونوں پہنچتے ہیں تو دونوں مقدس لوگ تھے, ان کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا تھا, انسان تھے, تو انہوں نے قریے والوں سے کہا کہ آپ ہماری مہمان نوازی کیجئے کیونکہ ہم مسافر ہیں. لہذا ان قریے والوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم آپ کی مہمان نوازی نہیں کریں گے. اب دونوں آگے چل پڑے. چلنے کے بعد ایک دیوار کے پاس پہنچے تو حضرت خضر دیکھ رہے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں کہ وہ دیوار گرنے کے قریب ہے. تو حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت خضر نے صرف ہاتھ کا اشارہ کیا, وہ دیوار بالکل صحیح ہو گئی. اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت خضر نے آگے بڑھ کر اس دیوار کی اصلاح کی. تو حضرت موسیٰ کے منہ سے نکل گیا, ان لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی تو آپ تھوڑا سا کام ان کا کر کے کیا ان کے مہمان بننا چاہتے ہیں, اس لیے آپ نے کام کیا. تو حضرت خضر نے کہا کہ اب یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے, یہ وہ وقت ہے کہ آپ مجھ سے جدا ہو جائیں کیونکہ میں نے آپ کو نصیحت کی, اس کے بعد بھی آپ صبر نہیں کر پائیں. پھر حضرت خضر کرنے لگے کہ میں وہ سارے معاملات آپ کو بتاتا ہوں جس پر آپ نے صبر نہیں کیا. کہا کہ وہ کشتی جس پر بغیر کرائے کے ہم سوار ہوئے تھے, اس کشتی کو میں نے اس لیے توڑا کیونکہ کشتی جس ساحل پر اتر رہی تھی اس ساحل پر بہت سارے ایسے ظالم بادشاہ تھے. خصوصی طور پر کہا کہ ایک بادشاہ اس کی ایسے فوجی تھے کہ وہ کشتیوں کی تلاش میں تھے. جس کشتی کو بھی اچھا دیکھ لیتے, عیب والی نہ ہوتی, اس کشتی کو ان لوگوں کے بغیر اجازت کے زبردستی اٹھا لیا کرتے. لہذا میں نے ان مسکین لوگوں پر رحم کرتے ہوئے جو غریب تھے اور اس کشتی سے کماتے تھے, ان پر رحم کرتے ہوئے اس کشتی کو توڑا. لہذا یہ اللہ کا فیصلہ تھا. پھر آگے بات کرتے ہوئے کہنے لگے رہا اس بچے کی بات جسے میں نے قتل کیا, اس کے ماں باپ بڑے نیک انسان تھے, اس کے ماں باپ مومن ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ بچہ آگے بن کر کافر ہو جائے گا, مشرک بن جائے گا اور اپنے ماں باپ کو بھی کفر میں مبتلا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان نیک ماں باپ پر رحم کرتے ہوئے مجھے حکم دیا کہ میں اس کو ذبح کر دوں, لہذا میں نے اس کو ذبح کر دیا. اور رہا مسئلہ اس دیوار کی گرنے کا, کہنے لگے کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ موجود ہے. ان کے ماں باپ نیک تھے, دنیا سے چلے گئے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکی کا بدلہ ان کی اولاد کو دینا چاہا. لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ دیوار گر جائے تو اس کے نیچے کا ان یتیم بچوں کا خزانہ لوگوں کے سامنے آ جائے گا. لہذا میں نے اس دیوار کو صحیح کیا تاکہ بچے جب بڑے ہو جائیں تو خود اس دیوار کو اس کے نیچے سے اپنا خزانہ نکالے. یہ سارا معاجرہ, سارا قصہ بیان کیا گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ قصہ, قرآنی قصہ نبی صحابہ کو سنایا تو کہا کہ اللہ حضرت موسیٰ پر رحم فرمائے, کچھ اور دیر حضرت خضر کے ساتھ رہتے تو ہمیں اور بہت ساری باتیں پتہ چلتی. محترم حاضرین, جو اتنا بڑا قصہ قرآن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے, اس قصے سے بہت ساری اچھی نصیحت ہمیں ملتی ہے. اور یہ بات بار بار دہرائی جا رہی ہے کہ قرآن کے قصے انسان کے کان کو خوش کرنے کے لیے یا مزے لینے کے لیے نہیں, بلکہ اللہ نے نازل اس لیے کہ تاکہ اس سے نصیحت حاصل کریں. اگر کوئی آدمی قرآن کے قصوں کو بغیر نصیحت کے بیان کرتا ہے تو جن مقاصد کی خاطر اللہ نے ان قصوں کو نازل کیا ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا. محترم حاضرین, سب سے پہلی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ, کہ اس وقت کو یاد کرو جب حضرت موسیٰ نے اپنی غلام سے کہا کہ میں برابر چلتا رہوں گا اس وقت تک جب تک کہ 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ پر نہ پہنچوں. تو پتہ یہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لمبے سفر کا ارادہ کیا, اور یہ سفر کون سا تھا؟ یہ سفر علم حاصل کرنے والا سفر تھا. لہذا علم کی راہ میں چلنا اور لمبے دور تک چلنا یہ انبیاء کی سنت رہی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام علم حاصل کرنے کے لیے لمبا سفر کرتے تھے, اور خصوصی طور پر علماء سے ملاقات کرنے کے لیے بڑے بڑے سفر کرتے تھے. محترم حاضرین, اگر اسی سنت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں دیکھیں, کئی ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے ہزاروں کلومیٹر کا سفر صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے کیا تھا. بڑے مشہور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ, ان کے بارے میں آتا ہے, امام بخاری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے انہوں نے عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے اور صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے 1000 کلومیٹر سے زیادہ لمبا کا سفر طے کیا تھا. اب بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 1 مہینے کا سفر اونٹ پر, بعض روایتوں میں گھوڑے کا ذکر آتا ہے کہ گھوڑے یا اونٹ پر بیٹھ کر 1 مہینے کا سفر صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے کیا تھا. امام شعبی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک حدیث ایک مرتبہ بیان کی. بڑے مشہور تابعی میں سے کہتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ دگنا اجر دے گا.
سب سے پہلا وہ غلام جو اپنے مالک کا حق ادا کرتا ہے، اللہ کا حق ادا کرتا ہے، اللہ اسے دگنا اجر دے گا۔ پھر بیان کرنے لگے کہ وہ اہل کتاب جو پہلے حضرت موسیٰ یا عیسیٰ کو مانتے تھے، بعد میں اللہ کے نبی پر ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ دو نبیوں پر ایمان لانے کا دگنا ثواب دے گا۔ پھر ذکر کیا کہ ایسی لونڈی جو کسی انسان کے ماتحت تھی، انسان نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اسے آزاد کیا، اسے تعلیم سکھا لی، پھر اپنی ہی لونڈی سے شادی کر لی، اللہ تعالیٰ ان 3 لوگوں کو کیا دگنا اجر دیتا ہے۔ امام شعبی یہ حدیث بیان کر کے کہتے ہیں اس حدیث کو مجھ سے فری میں لے لو، اس حدیث کو میں نے فری میں لے لو، کیونکہ اس حدیث کو سننے کے لیے میں نے بصرہ سے لے کر مکہ تک کا سفر کیا، اور اگر آپ دیکھیں کہ بصرہ سے مکہ یہ 1600 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس حدیث کو سننے کے لیے میں نے 1600 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا تھا، لیکن یہ حدیث میں تمہیں اپنی جگہ پر بیان کر رہا ہوں۔ محترم حاضرین، یقیناً یہ صحابہ اور سلف صالحین اور اسی طرح انبیاء کا طر امتیاز رہا ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے لمبے سفر طے کیا کرتے تھے۔ ایک دوسری نصیحت اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے نبی بنایا تھا۔ نبی کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ قوم کو سکھائے، قوم کو صحیح راستہ بتائے، لیکن حضرت موسیٰ نے اس کام کو چھوڑ دیا اور حضرت خضر کے پیچھے لگ گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر انسان کے سامنے 2 راستے ہو، ایک کیا ہے دعوت و تبلیغ کرنے کا، دوسرا علم حاصل کرنے کا، تو علم حاصل کرنا دعوت و تبلیغ کرنے سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ علم یہ اصل میں ایک ایسی روشنی ہے جو ہر گمراہی کو ہٹا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نبی بنایا کہ آپ بنی اسرائیل میں رہیں، ان کی اصلاح کریں، اور اللہ نے آپشن دیا یا تو آپ حضرت خضر کے پاس جائیں، اس کام کو چھوڑ کر علم حاصل کریں۔ تو حضرت موسیٰ نے کس کام کو چنا؟ علم حاصل کرنے کو چنا، اور دعوت و تبلیغ کے کام کو چھوڑ دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ دعوت و تبلیغ سے زیادہ انسان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی دونوں کاموں کو ایک ساتھ اکٹھا کرے کہ برابر سیکھ بھی رہا ہے اور برابر قوم کو سکھا بھی رہا ہے، تو اس سے افضل انسان دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا وہ لوگ جو برابر مطالعے کو لازم پکڑتے ہیں، برابر سیکھتے رہتے ہیں اور قوم کی اصلاح بھی کرتے ہیں، ایسے لوگ ایک تو علم بھی حاصل کرتے ہیں جو افضل کام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ دعوت و تبلیغ کے کام کو بھی کرتے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ محترم حاضرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال لفتاہ آتینا غداءنا، کہ حضرت موسیٰ نے اپنے غلام سے کہا کہ ہمارے سامنے کھانا پیش کرو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی انسان سفر کے لیے نکلے اور اس کے ساتھ خادم ہو یا عمومی طور پر اس کے پاس خادم ہو، تو ہمیشہ خادم کو ساتھ لے کر کھانا کھایا کریں۔ حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میرا کھانا لاؤ، حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہمارا کھانا لاؤ، لہذا کھانا لایا گیا تو حضرت موسیٰ نے خادم کو لے کر ساتھ میں کھایا۔ اب اسلام بھی 2 چیزیں کہتا ہے، اگر آپ کا خادم، آپ کا سرونٹ، آپ کا نوکر آپ کے لیے کھانا بناتا ہے تو اس کے ساتھ احسان ہے کہ اسے ساتھ میں بٹھا کر کھانا کھلاؤ، اس کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اگر یہ تمہیں چیز نہ دشوار گزرتی ہے تو کم سے کم 1-2 لقمہ اس کے منہ میں ڈال دو، تاکہ جو کھانا اس نے بنایا سب سے پہلے اس کے منہ میں وہ لقمہ چلا جائے۔ محترم حاضرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت موسیٰ کے سامنے کھانا رکھا گیا تو حضرت موسیٰ نے اس وقت کہا کہ اس سفر کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہو گئی ہے۔ اب روایتیں بتاتی ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے نکلے تھے اور اس جگہ پہنچے جہاں پر مچھلی غائب ہو گئی تھی، حضرت موسیٰ کو کوئی تھکان نہیں ہوئی، لیکن جیسے ہی اس جگہ سے آگے بڑھے جہاں ان کو حضرت خضر سے ملنا تھا، جیسے ہی آگے بڑھے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فوراً تھکا دیا۔ حضرت موسیٰ تھک کر چور ہو گئے، آگے نہیں جا پائے۔ تو علماء اکرام اہل علم بتاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا کہ جہاں تک آنا تھا کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن اس جگہ سے جہاں بھیجا گیا تھا جیسے ہی آگے بڑھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی، آپ کے جسم کو تھکا دیا تاکہ آپ رک جائیں، کھانا کھائیں اور اس مچھلی کو دیکھیں جو پہلے ہی وقت نکل چکی تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے اولیاء کا ساتھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی رہنمائی کرتا ہے۔ بسا اوقات انسان کو تھکا کر آگے بڑھنے پر، نہ جانے پر انسان کو روک دینا، بسا اوقات یہ خیر کی بات ہوتی ہے۔ محترم حاضرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا مانگا تو آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، جب حضرت موسیٰ نے حضرت خضر کے پاس جانے کا ارادہ، کیونکہ وہ ایک مخلوق تھے تو انہیں سفر میں کھانے کی ضرورت پڑی اور اسی طرح انہیں تھکان بھی، لیکن اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر بلایا تھا۔ اب حضرت موسیٰ کہاں گئے؟ مخلوق کی طرف نہیں، خالق کی طرف گئے۔ یہاں پر مخلوق کی طرف گئے تو ساتھ میں کھانا لے کر گئے اور تھکان بھی ہو گئے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے 30 دن کا وعدہ کیا حضرت موسیٰ سے کہ آپ ہمارے پاس آئیے اور اللہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا، تو کوئی روایت نہیں بتاتی کہ حضرت موسیٰ نے ساتھ میں کھانا بھی لیا۔ اللہ نے بلایا، فوراً چلے گئے۔
30 دن رکے بلکہ اللہ تعالیٰ نے 10 دن اور لے لیے، 40 دن لے کے اللہ تعالیٰ نے مکمل تورات حضرت موسیٰ کو عطا کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب ایک انسان مخلوق کی طرف جاتا ہے تو دنیا کی ہر چیز کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جب ایک انسان اللہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کھانے پینے سے بے نیاز کرتا ہے۔ 40 دن حضرت موسیٰ کوہ طور پر رہے، نہ انہوں نے کھانا کھایا، نہ انہیں کسی چیز کی تکلیف ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کا ایسے ہی خیال کرتا ہے۔ لہذا اللہ کی طرف آئے تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے ان کو بے نیاز کر دیا۔ محترم حاضرین، ایک اور بڑی پیاری بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ جیسے ہی غلام نے کہا کہ میں بھول گیا، غلام نے کیا کہا کہ مچھلی جو سمندر میں چلی گئی تھی اس کے حوالے سے میں آپ کو نہیں بتا پایا، تو اس کے اندر الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا وَمَا أَنْسَانِهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ۔ یوشع بن نون کہتے ہیں کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ نے بھلا دیا۔ حقیقت میں دنیا کی ہر چیز کو اللہ کرنے والا ہے، لیکن جب کوئی بری چیز ہوتی ہے تو ہمیشہ بری چیز کا حوالہ شیطان کو دیا جائے، کیونکہ ہر بری چیز کی وجہ وہ ہے۔ اور امام بخاری نے اپنی کتاب میں باب باندھا ہے کہ جب بھی کوئی انسان بھول جائے تو کبھی یہ نہ کہے کہ اللہ نے مجھے بھلا دیا، بلکہ کہے وما انسانی الا الشیطان، کہ حقیقت نے مجھے شیطان میں بھلا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ادب ہے۔ محترم حاضرین، اس کے بعد جب ہم آگے قصے کی طرف دیکھتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس واپس آ گئے اور آ کر کیا کہتے ہیں؟ قال له موسیٰ هل اتبعوک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ حضرت موسیٰ نے بڑے ادب بھرے الفاظ سے کہا کہ اے خضر، کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کی پیروی کروں، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں تاکہ وہ علم میں آپ سے حاصل کر سکوں جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا۔ یہاں پر چند باتیں ہمیں پتہ چلتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جو بھی آدمی علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ علماء کے سامنے تواضع اختیار کرے گا، بغیر تواضع اختیار کرے، بغیر عاجزی اختیار کرے، بغیر ڈاؤن ٹو ارتھ ہوئے وہ کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ بات بتاتی ہے۔ اور حضرت موسیٰ کا تواضع پتہ چلتا ہے۔ حضرت موسیٰ یہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے، یہ بڑے بزرگ انبیاء میں رسولوں میں ان کا نام آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی قوم کا نبی بنایا ہے۔ اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ نے کہا کہ جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس علم کے مسئلے میں جاہل ہوں، مجھے علم نہیں پتا ہے، تو لہذا تواضع کے اختیار کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس انسان کے پاس جتنا علم ہوتا ہے اس علم کا سب سے پہلا فائدہ اس انسان کو یہ ملتا ہے کہ وہ آدمی تواضع اختیار کرنے لگتا ہے، لوگوں کے سامنے عاجز بن جاتا ہے۔ علم جتنا بھر جائے گا اتنا جھک جائے گا۔ جیسے ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ پھلدار درخت ہی اکثر جھکا کرتا ہے، جس درخت میں پھل نہیں ہوتے وہ درخت سیدھا کھڑا ہوتا ہے۔ علم کی مثال بھی ایسی ہے، جس انسان کو اللہ جتنا علم دیتا ہے علم کا سب سے پہلا فائدہ عالم کو یہ ہو کہ اس کے دل میں تواضع آئے۔ علم آ گیا لیکن غرور و گھمنڈ میں ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں، میں اچھی تقریر کرتا ہوں، میرا انداز اچھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علم نے خود سب سے پہلے اسے فائدہ نہیں پہنچایا، اس علم کا فائدہ نہیں ہوا۔ لہذا تواضع یہ علم کی خاصیت ہے۔ محترم حاضرین، اسی کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری مثال حدیث کے اندر بیان کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ان مثلی ما بعثنی اللہ من الہدی والعلم، کہ اس چیز کی مثال جو ہدایت اور علم دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس بارش کی جیسی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس بارش کے جیسے ہے جو کسی زمین پر پڑتی ہے۔ زمین اتنی اچھی ہے کہ بارش پڑی تو زمین نے پانی کو پی لیا اور بہت سارا پانی جمع کر دیا، لہذا اس بارش کی وجہ سے اس زمین نے فائدہ اٹھایا، اور جو پانی جمع تھا آ کر اس پانی سے جانوروں نے فائدہ اٹھایا۔ تو زمین اتنی اچھی کہ خود بھی فائدہ اٹھاتی ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک ایسی زمین ہے جہاں پر بارش تو گری لیکن اس زمین نے بارش کو قبول نہیں کیا، بارش کو نہیں پیا، بس پانی کو اکٹھا کیا، تو لوگ آتے ہیں اور اس پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا ایک زمین ایسی ہے جس پر بارش گری، وہ چٹیل میدان تھا، نہ اس نے پانی کو روکا نہ اس سے پانی سے فائدہ اٹھایا۔ اللہ کے نبی نے کہا علم اور ہدایت کی مثال ایسی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علم کو حاصل کرتے ہیں تو علم ان کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور اس علم سے دوسرے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اس ہدایت سے دوسرے بھی فائدہ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو علم تو حاصل کر لیتے ہیں مگر اس علم سے خود کو کبھی فائدہ نہیں پہنچاتے، مگر اس علم سے دوسرے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، صحیح سمجھ دیتا ہے، اس ہدایت و سمجھ سے نہ وہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں نہ دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال اس حدیث پر بالکل صحیح طے ہوتی ہے۔
تو پتہ یہ چلا کہ علم کا سب سے بڑا فائدہ اگر کسی عالم کو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کے دل میں تواضع پیدا ہو جائے. خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ دنیا میں تھے آپ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں تھا, آپ سب سے بڑے عالم تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت اور علم اور سرچشمے سے نوازا تھا. اس کے بعد بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی تکبر کبھی گھمنڈ نہیں کیا کرتے. آپ کی عاجزی حدیثوں میں بیان کی گئی. حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عاجز تھے, آپ بیٹھے ہیں, حضرت جبرائیل آسمان سے آئے ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھے, اچانک آسمان میں ایک تیز آواز آئی. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھبرا گئے. آواز سن کر آپ گھبرا گئے. حضرت جبرائیل نے آسمان کی طرف دیکھا اور آپ سے کہا اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو پہلی بار کھولا گیا, اس میں سے فرشتہ اترتا ہے. اللہ کے نبی سے جبرائیل کہتے ہیں یہ وہ فرشتہ ہے جب سے اللہ نے زمین کو پیدا کیا یہ پہلی بار آسمان سے فرشتہ اترا ہے. وہ فرشتہ اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے افملک النبی نجعلک ام عبدا رسولا, آ کر کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو چوائس دوں, میں آپ کو اختیار دوں, اگر آپ چاہیں تو اللہ ابھی آپ کو بادشاہ بنا دے گا, اللہ آپ کو بادشاہ بنا دے گا, اگر آپ چاہیں تو آپ اسی طرح عام انسان بن کر ان کے نبی اور رسول بن سکتے ہیں, بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں. جیسے ہی جبرائیل حضرت جبرائیل نے یہ بات سنی تو اللہ کے نبی سے کہا تواضع لربک یا محمد, اے اللہ کے نبی تواضع رکھیے, بڑا بننے کی خواہش مت کیجئے. آپ یہ مت کہیے کہ اللہ مجھے بادشاہ بنائے, آپ کہیے کہ میں اللہ کا ایک معمولی بندہ اور ان کا رسول بن کر رہنا چاہتا ہوں. تو کس طرح حضرت جبرائیل نے خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عاجزی سکھائی, کیونکہ انسان کے پاس جتنا علم ہوتا ہے وہ علم انسان کو عاجزی سکھاتا ہے. اکڑ کر چلنا یہ علماء کی شان نہیں ہے. اگر کوئی آدمی علم والا ہے اکڑ کر چلتا ہے تو یہ اس آدمی کی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم نے اسے فائدہ نہیں پہنچایا. یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بڑے معمولی انداز میں رہا کرتے. حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی آدمی پہلی بار اللہ کے نبی کی مجلس میں آتا جس نے آپ کو دیکھا نہ ہوتا تو اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ ایسے مل کر بیٹھتے کہ صحابہ جو پہلی مرتبہ آیا ہے وہ پہچان نہیں سکتا تھا کہ اس میں نبی کون ہے اور صحابہ کون ہے. اس طرح اللہ کے نبی مل کر بیٹھا کرتے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر کی طرف چلنے کا حکم دیا. جیسے ہی قافلہ چل پڑا, گنے چنے اونٹ تھے, اللہ کے نبی نے سب کا حصہ لگا دیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی حصہ آیا. تو آپ نے اپنے لیے کوئی الگ اونٹنی اختیار نہیں کی, بلکہ آپ نے کہا کہ جیسے ایک اونٹنی میں تین لوگ شریک ہوئے اس طرح میرا بھی حصہ لگے گا. لہذا آپ آئے, حضرت علی آئے اور حضرت ابو لبابہ آئے, ان تین کے حصے میں ایک اونٹنی آئی. جیسے ہی قافلہ چل پڑا تو حضرت علی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ اونٹ پر بیٹھ جائیے, آپ اس اونٹنی پر بیٹھ جائیے, ہم پیدل چلیں گے. ہم کیسے پسند کریں گے کہ آپ نیچے پیدل چلیں اور اونٹنی پر بیٹھ جائیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اونٹ پر اس کو بیٹھنا چاہیے جو کمزور ہے, وہ کمزور جو ہے وہ بیٹھے اونٹ پر, اور بات اگر کمزوری اور طاقت کی ہے تو تم دونوں مل کر بھی مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو, لہذا مجھے پیدل چلنا چاہیے. پھر آپ نے کہا کہ جس طرح پیدل چل کر تم ثواب کمانا چاہتے ہو اس ثواب سے میں بھی بے نیاز نہیں, اس ثواب کی ضرورت مجھے بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تھی اور یہ تواضع تھی, اور یہ تواضع یقیناً علم کی بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تھا. محترم حاضرین, بات علم کی جائے کہ انسان کو ہمیشہ علم حاصل کرنا چاہیے. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اولو العزم نبی کو بھی اللہ نے اور علم حاصل کرنے کا حکم دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا کوئی آدمی اس سے زیادہ حق نہیں رکھتا تھا کہ اتنا علم ہونے کے بعد بھی اس کو اور علم حاصل کرنے کے لیے کہا جائے. اس لیے کہا جاتا ہے, علماء اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ انسان کو ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم حاصل کرنا چاہیے, جتنا علم حاصل کرے کم ہے. امام قتادہ کہتے ہیں لو کان احد یکفی من العلم بشیء لاکتفى موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی آدمی کو اتنا اللہ نے علم دیا ہوتا اور وہ کسی کے لیے کافی ہوتا تو حضرت موسیٰ کے لیے ہوتا. لیکن اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ نے کہا, حضرت خضر سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ چلوں کہ آپ سے میں وہ علم حاصل کروں. محترم حاضرین, یہاں پر ایک بات اور ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جو بھی آدمی علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ہمیشہ اپنے استاد کی اقتدا کرے, اس کے نقش قدم پر چلے, کیونکہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ میں آپ کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہوں. محترم حاضرین, یہاں پر ایک بڑا پیارا نقطہ ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ہے, دوسری طرف حضرت موسیٰ ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بتائیے افضل کون ہے, اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کسے مقام بڑھا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی کون ہیں, تو سب کہیں گے کہ حضرت موسیٰ بڑھے. جب حضرت موسیٰ بڑھے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کم مرتبے والے شخص کے پاس انہیں علم حاصل کرنے کے لیے کیوں بھیجا. محترم حاضرین, سب سے پہلی چیز تو یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ادب سکھایا.
جب حضرت موسیٰ سے پوچھا گیا کہ وقت کا سب سے بڑا عالم کون ہے تو حضرت موسیٰ نے اپنے آپ کو چنا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو جو مقام دیا ہے وہ ہم نے دیا ہے، یہ مقام آپ نے خود سے نہیں کمایا ہے، بات آپ نے علم کی جو آدمی آپ سے کمتر ہے، نہ نبی ہے نہ رسول ہے نہ اتنی بڑی قوم کا رسول ہے، ہم نے ان کو بھی کیا ہے آپ سے زیادہ علم دیا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ادب سکھایا۔ محترم حاضرین، اگر بات حضرت موسیٰ کی جائے، یقیناً اللہ تعالیٰ کے بڑے بزرگ نبی تھے، کچھ ایسی خصوصیتیں حضرت موسیٰ کی ہیں جو دوسرے نبی کی نہیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے، یہ بات جانتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے نبی، ایک ہوتا ہے رسول، ایک ہوتا ہے نبی، ایک ہوتا ہے رسول۔ نبی کا مقام ہمیشہ رسول سے کم ہے اور رسول کا مقام نبی سے بڑا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کیا تھے؟ رسول تھے۔ اب جتنے رسول ہیں، رسولوں میں بھی کچھ ایسے رسول ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا، جو رسولوں کے سردار ہیں، لہذا ان میں حضرت موسیٰ آتے ہیں، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ دوسری باتیں، کچھ چیزیں اللہ نے حضرت موسیٰ کو ایسا عطا کی جو کسی نبی کو نہیں ملی۔ سب سے پہلی چیز، حضرت موسیٰ کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی، بات تو اللہ کے نبی سے بھی اللہ نے کی اور بغیر کسی واسطے کی، مگر زمین پر اللہ نے حضرت موسیٰ کے علاوہ کسی سے بغیر واسطے کی بات نہیں کی۔ اللہ کے نبی سے اللہ نے بات کی تو آسمان پر آپ گئے تھے، لہذا زمین میں اگر اللہ نے کسی نبی سے ایسے انداز میں بات کی، بغیر واسطے کی بات کی، تو حضرت موسیٰ تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ جتنے نبیوں سے اللہ نے بات کی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اے نبی اور رسول پیار بھرے انداز سے اللہ نے بات کی ہے، لیکن حضرت موسیٰ سے اللہ نے کچھ ایسے انداز سے بات کی جیسے ایک عام انسان سے کہتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا کوہ طور پر کہ آپ آئیے، بلاتے ہی حضرت موسیٰ اتنے تیز بھاگے کہ قوم کو پیچھے چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ۔ بات کرنے کا طریقہ دیکھیے، اللہ پوچھتا ہے اے موسیٰ اپنی قوم کے چھوڑ کر آگے آگے کیوں بھاگ کر آئے؟ سوال اللہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، مگر اللہ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے عجلت الیک ربی لترضی، اے میرے پروردگار میں جلدی جلدی بھاگ کر اس لیے آیا کہ تاکہ تجھ سے جو بات ہے، جو بات سننا ہے، میں اس میں جلدی کروں تاکہ تم مجھ سے خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے پوچھتا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے، اللہ نے ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ یہ لکڑی ہے، اللہ تعالیٰ یہ لکڑی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے اللہ یہ لکڑی ہے، اس سے میں جانوروں کو بھگاتا ہوں، اس سے میں ٹیک لگا کر سو جاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ تو اللہ تعالیٰ سے ایسے بات کریں جیسے اللہ کو کچھ نہیں پتا، لیکن یہ بات کرنے کا جو انداز تھا، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا انداز کسی نبی کے ساتھ اختیار نہیں کیا جو انداز اللہ نے حضرت موسیٰ کے ساتھ اختیار کیا۔ اس لیے زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کی کلیم اللہ کے حقدار کوئی سب سے زیادہ ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے 16 نشانیاں عطا کی تھی، 16 معجزے عطا کیے تھے، یہ سارے حضرت موسیٰ کو دیے گئے۔ محترم حاضرین، اسی طرح دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب معراج پر گئے تھے، آپ کو مکہ سے بیت المقدس کا سفر کرایا گیا، آپ سفر گزرتے گزرتے آپ کا گزر حضرت موسیٰ کی قبر سے ہوا، حضرت موسیٰ کی قبر سے ہوا۔ اللہ کے نبی کو دکھایا گیا کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ حضرت موسیٰ کو دکھایا گیا کہ حضرت موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایسی نبی کی حدیث نہیں ملتی کہ جس نبی کے بارے میں اللہ کے نبی کی کوئی صحیح حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے حضرت موسیٰ کو کھڑے ہو کر قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔ محترم حاضرین، یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب بھی حضرت موسیٰ کا ذکر کرتے تو ہمیشہ حضرت موسیٰ کو دعا دیا کرتے، کیا کہتے؟ رحم اللہ موسیٰ، اللہ موسیٰ پر رحم فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو کتنا ستایا گیا، یقیناً اللہ کے نبی کو حد سے زیادہ ستایا گیا، لیکن اللہ کے نبی اپنی زندگی کو اور حضرت موسیٰ کی زندگی کو ٹیلی کرتے تو ہمیشہ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھ سے زیادہ حضرت موسیٰ کو ستایا گیا۔ آپ کہتے ہیں رحم اللہ موسیٰ لقد اوذی فی اللہ کثیرا، اللہ اس بندے موسیٰ پر رحم فرمائے کہ ان کو کیا ہے اللہ کی راہ میں بہت زیادہ ستایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ کے لیے کچھ ایسی خدمتیں انجام دی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کر دیا۔ اگر بات کریں انبیاء انسان ہیں، انبیاء سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کی غلطی دیکھیں، کیا آپ کو نہیں پتا کہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک آدمی کا قتل کر دیا تھا۔ قتل کرنا کوئی معمولی جرم ہے؟ معمولی جرم نہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، اللہ تعالیٰ نے معاف کیا۔ دوسری بڑی غلطی جو حضرت موسیٰ سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ کو تورات دی اور تختیوں کی شکل میں لکھی ہوئی شکل میں تھی، حضرت موسیٰ اسے اٹھاتے اور قوم کے پاس آتے، کیا دیکھتے ہیں کہ قوم والے جن کو میں نے توحید پرست چھوڑا تھا واپس آتی سب مشرک بن گئے، سامری نے ایک بچڑا بنا دیا، سب اس کی عبادت کر رہے۔ حضرت موسیٰ نے ان تختیوں کو لیا اور زور سے زمین میں پٹک دیا، گویا اگر اللہ کے نبی کے حوالے سے بات کرے تو گویا آپ نے قرآن کو اٹھایا اور پٹک دیا۔
قرآن اللہ کی کلام، اللہ کی کتاب، یہ کوئی معمولی نہیں ہے. مگر حضرت موسیٰ نے مارے غصے کی کیا، یہاں تک کہ اللہ نے جو تختیاں آسمان سے نازل کی کچھ تختیاں ٹوٹ بھی گئی، پھر بھی اللہ نے حضرت موسیٰ کو معاف کیا. پھر بھی اللہ نے حضرت موسیٰ کو معاف کیا. ملک الموت کا فرشتہ آیا، حضرت موسیٰ نے زور سے گھونسا مارا، اس فرشتے کی آنکھ باہر نکل آئی کیونکہ وہ انسانی شکل میں آیا تھا، اللہ نے اس پر بھی معاف کیا. بلکہ یہ تو زندہ تھے، حضرت موسیٰ سے انتقال کے بعد بھی کچھ غلطیاں ہوئیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے تھے تو آپ نے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات کی. آپ نے حضرت موسیٰ سے ملاقات کی. موسیٰ سے ملاقات کر کے جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ کے پاس پہنچے تو حضرت موسیٰ شکایت کرنے لگے. کس سے شکایت کر رہے ہیں؟ اللہ سے شکایت کر رہے ہیں. کہتے ہیں اے اللہ، یہ نبی ہے، یہ بچہ ہے، یہ میرے بعد آیا، یہ مجھ سے افضل ہے اور اس کی امت مجھ سے بڑی ہوگی. تو حضرت جبرائیل سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کون ہے، کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں ھذا موسیٰ یعاتب ربہ، یہ حضرت موسیٰ ہے جو اپنے رب کو ڈانٹ رہے ہیں. اسی طرح کے الفاظ صحیح مسلم کے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ جو اپنے رب کو ڈانٹ رہے، کوئی معمولی غلطی نہیں تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا کیونکہ وہ حضرت موسیٰ تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلیم تھے. محترم حاضرین، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اس امت پر بھی حضرت موسیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. 50 وقت کی نماز 5 وقت میں اللہ کے فضل کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مشورہ تھا، اور یہ مشورہ کب دیا؟ جبکہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، وہ دنیا سے چلے گئے، آسمان میں موجود تھے. تو حضرت موسیٰ کا یہ احسان ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن جب پڑھتے ہیں تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے جہاں امت محمدیہ کا ذکر کیا وہیں حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، کیونکہ امت محمدیہ اور حضرت موسیٰ کی شریعت یہ کتابوں کے اعتبار سے سب سے پاورفل شریعت تھی، اور سب سے زیادہ قیامت کے دن اگر کسی کی متبع ہوں گے تو وہ اللہ کے نبی کے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ کوئی معمولی انسان نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے اتنا سارا بڑا مقام عطا کیا تھا، اس کے بعد بھی جب علم حاصل کرنے کی بات آئی تو حضرت موسیٰ نے تواضع اختیار کیا اور سب چھوڑ کر کے آئے، علم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے. محترم حاضرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں قال انک لن تستطیع معی صبرا. کہا کہ جب جیسے ہی حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے کہا کہ میں آپ کی اتباع کروں گا، آپ کے ساتھ چلوں گا تاکہ اللہ نے جو علم دیا اسے سیکھوں گا، تو حضرت خضر سب جانتے تھے کیونکہ اللہ نے ان کو بتایا. فوراً کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، میں آپ کو جانتا ہوں، اللہ نے مجھے بتایا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کریں گے. لہذا حضرت موسیٰ کو جیسے یہ بات کہی تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ضرور میں صبر کروں گا، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کہا انشاءاللہ میں صبر کروں گا. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی آدمی علم اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتا جب تک کہ اس کے پاس صبر نہ ہو. اور پتھر صبر بھی کیسا؟ بالکل پتھر جیسا سخت صبر. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اگر آپ کو بھی علم حاصل کرنا پڑے گا تو آپ کے پاس صبر ہونا ضروری ہے، لہذا بغیر صبر کے علم حاصل نہیں ہوتا. اس لیے لوگ جب بھی علماء کی زندگیوں کو ذکر کرتے ہیں، صحابہ سلف صالحین کی زندگیوں کو ذکر کرتے ہیں، کیسے اللہ نے علم دیا، ایک حدیث کو سننے کے لیے یہ لوگ ایک مہینے کا سفر کرتے ہیں. اور آج جائیے وہ طلبہ، وہ علماء جو علم حاصل کرتے ہیں 8 سال 10 سال، کسی نے 20 سال اپنی بیوی بچوں سے اپنے ماں باپ سے دور رہ کر جو علم حاصل کیا، یہ بہت بڑی قربانیاں ہوتی ہیں. اور یہ علم کس لیے حاصل کرتے ہیں؟ تاکہ اس سے عوام الناس کو فائدہ پہنچے. اور یہ علم بہت بڑے صبر کے بعد آتا ہے، ہر قسم کے صبر کے بعد آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کے بارے میں کیا فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. انبیاء دینار و درہم کے وارث کسی کو نہیں بناتے، مگر انبیاء نے علماء کو وارث بنایا، کیونکہ علم حاصل کرنے میں علماء جو صبر کرتے ہیں یقیناً یہ بڑی عظیم الشان ہے. محترم حاضرین، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے چل پڑے، حضرت خضر کے ساتھ آگے چل پڑے، تو یہاں پر ایک مسئلہ یہ واقع ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھول گئے تھے، مچھلی کے تعلق سے بھول گئے تھے. کیونکہ جیسے ہی پہلی جگہ رکے اور دوسری جگہ کے لیے نکلے تو پہلی جگہ جب مچھلی چلی گئی تو حضرت موسیٰ نے مچھلی کے تعلق سے کوئی سوال نہیں کیا اور نہ کھانا مانگا. لیکن جیسے ہی آگے گئے وہاں حضرت موسیٰ نے مچھلی کے بارے میں پوچھا، کھانے کے بارے میں پوچھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے اتنے بزرگ نبی یہ بھول کیسے گئے، جبکہ اللہ نے صاف کہا تھا کہ جہاں مچھلی غائب ہوگی وہیں آپ کو رہنا ہے. وہاں پر حضرت یوشع بھی بھول گئے، حضرت موسیٰ بھی بھول گئے. تو کیا انبیاء بھی بھولتے ہیں؟ جی ہاں، انبیاء بھی انسان ہیں. جو ایک عام انسان کرتا ہے وہ سارے کام انبیاء کرتے ہیں. حضرت موسیٰ انسان تھے تو حضرت موسیٰ بھول گئے. انبیاء انسان ہیں تو انبیاء بھی اسی طرح ڈرتے ہیں جس طرح ایک عام انسان ڈرتا ہے. قرآن پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ اپنی لکڑی کو زمین میں پھینکو، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جیسی لکڑی کو پھینکی وہ اژدھا بن گیا. حضرت موسیٰ فوراً وہاں سے نکل لیے، بھاگ گئے وہاں سے، اس اژدھے کو دیکھ کر ڈر گئے. اب کوئی آدمی کہے کہ نبی کیسے ڈر گئے؟ نبی تھے لیکن انسان ہے، نبی تھے لیکن انسان ہے. لہذا جو ایک انسان کو ڈر لگتا ہے، حضرت موسیٰ کو بھی ڈر لگ گیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مہمان آئے،
بچڑا کاٹ کر لیا, مہمان کھانا نہیں کھا رہے. حضرت ابراہیم ڈر گئے, کہیں دشمن تو نہیں ہے, کہیں مجھے مارنے تو نہیں آئے. حضرت ابراہیم یہ انبیوں کے سردار ہیں لیکن انسان تھے, تو لہذا ان کے دل میں ڈر محسوس ہوا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء بھی بھولتے ہیں, انبیاء بھی ڈرتے ہیں, اور ہر وہ کام جو انسان فطری طور پر ایک انسان کرتا ہے وہ سارے کام انبیاء کرتے تھے, چاہے اس میں اچھی چیزیں ہو یا انسان کے نقص کی چیزیں ہوں. محترم حاضرین, اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خضر آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جیسے ہی کشتی پر بیٹھ گئے اور کشتی پر بغیر کسی کرائے کے حضرت خضر حضرت موسیٰ کو جگہ دی گئی, حضرت خضر نے کیا کیا, فوراً اس کشتی کا ایک پاٹھا, ایک بڑا حصہ اکھاڑ دیا. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جیسے ہی حضرت موسیٰ نے دیکھا فوراً ٹوکا, جیسی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا فوراً ٹوکا. تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ جو بھی آدمی ایمان والا ہوگا, جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا, کسی کو غلطی کرتے دیکھا گا تو فوراً ٹوکے گا, صبر نہیں کرے گا. یہ ایمان کی علامت ہے. یہ حضرت موسیٰ کا ایمان تھا کہ دیکھا کہ کشتی کو توڑ رہے ہیں, اور کشتی کے توڑنے سے نقصان کس کو ہوگا, سب کا نقصان ہوگا, لوگوں کی جان کا نقصان ہوگا, لوگوں کے مال کا نقصان ہوگا. بڑی غلطی تھی, کرتے ہی دیکھتی فوراً ٹوکا. یہ بھی بھول گئے کہ انہوں نے حضرت خضر سے وعدہ کیا تھا. تو بتایا جاتا ہے کہ یہ ایمان والوں کی علامت ہے کہ جب کسی کو غلطی کرتے دیکھتے ہیں تو فوراً ٹوکتے ہیں. فرق نہیں پڑتا کہ وہ آپ کا استاد ہے, فرق نہیں پڑتا کہ وہ آپ کا قوم کا بڑا ہے, فرق نہیں پڑتا کہ وہ سردار ہے. حضرت موسیٰ طالب علم ہے, حضرت خضر استاد ہیں, لیکن غلطی کرتا دیکھا تو استاد کو بھی ٹوک دیا. یہی اصل میں سچ ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب قوم کا بڑا آدمی, سیاست میں اس کی پہچان ہے یا فلاں خاندان کا بڑا ہے, تو لوگ انہیں ٹوکنے سے ڈرتے ہیں. اگر آپ کے دل میں ڈر ہے تو ٹوکنے سے کسی کو نہ ڈرا کرے, کیونکہ حق کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ حق کے سامنے کسی کا کوئی مقام نہیں, کسی کا کوئی مقام نہیں. صحابہ اکرام یہی تو تھے کہ غلطی کرتا دیکھتے تو کسی بھی پکڑا کرتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیے, جنازہ لایا گیا عبداللہ بن ابی بن سلول کا, اللہ کے نبی جنازہ پڑھانے کے لیے بڑے, حضرت عمر نے ہاتھ پکڑا. کس کا ہاتھ پکڑا؟ سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا. کہا کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے, یہ تو منافق ہے. اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے, 70 مرتبہ مانگیے یا اس سے زیادہ مرتبہ مانگیے, میں ان کو نہیں معاف کروں گا. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ نے مجھے آپشن دیا. اللہ کے نبی آگے بڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ آسمان سے آیت نازل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آج کے بعد سے کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے لیے جائز نہیں کسی منافق کی آپ نماز پڑھائیں. کس نے روکا تھا؟ حضرت عمر نے روکا تھا, کیونکہ جب بات حق کی آئے تو کسی کو برداشت نہیں کیا جاتا ہے. یہی وجہ تھی کہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے, زکوٰۃ کے مسئلے میں گمراہ ہیں, اللہ کے نبی کا انتقال کیا ہو گیا, لوگ اسلام سے پلٹ رہے ہیں, تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ سب کو قتل کر دو, جو زکوٰۃ کا انکار کرتے سب کو مار دو, سب کو قتل کر دو. حضرت عمر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ ایسا فیصلہ کیسے سنا سکتے ہیں, آپ ایسا فیصلہ کیسے سنا سکتے ہیں؟ کیا نہیں جانتے کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ کو نہیں دیا یا جو لوگ زکوٰۃ آپ تک نہیں پہنچا رہے, یہ کلمہ گو والے مسلمان ہیں, یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں, یہ نماز پڑھتے ہیں, ایسے لوگوں کو قتل کرنے کا آپ حکم دے رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں خدا کی قسم اگر یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک اونٹ صدقے زکوٰۃ میں دیتے تھے اور اونٹ کے ساتھ لگام بھی دیتے تھے, آج صرف اونٹ دیں لگام بھی چھوڑ دیں تب بھی ان کو میں نہیں چھوڑوں گا. یہ حق کی بات تھی. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت ابوبکر کا جذبہ دیکھا میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کی دل کو کھولا. لیکن بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر سردار ہیں, مسلمانوں کے خلیفہ ہیں, اور حضرت عمر ایک عام انسان ہے, لیکن پھر بھی ٹوک دیا, فوراً ہاتھ پکڑ لیا. محترم حاضرین, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی بات حق کی ہو کسی سے گھبرائے نہ, کسی سے ڈرے نہ, قوم کا بڑا ہو اپنا قریبی ہو, چاہے سچا مانے یا غلط مانے, حق بات آئے تو ٹوک دینا چاہیے, جس طرح حضرت موسیٰ نے اپنے استاد حضرت خضر کو ٹوک دیا تھا. محترم حاضرین, اس کے بعد اس قصے کو جب پڑھتے ہیں تو ایک بڑی پیاری بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت موسیٰ سے 3 بار سوال ہوا. پہلی بار سوال کیا, حضرت خضر نے چھوڑ دیا, دوسری بار سوال کیا, تیسری بار سوال کیا, اب 3 بار جو سوال ہوئے. سب سے پہلی بار جیسے ہی حضرت خضر نے کشتی کو توڑا تھا تو حضرت موسیٰ نے عذر پیش کیا. کیا کہا قال لا تؤاخذنی بما نسیت, کہنے لگے کہ آپ اس کا میرا مواخذہ مت کیجیے جس کو میں بھول گیا تھا. یعنی آپ نے غلطی کی, میں نے فوراً ٹوک دیا, اصل میں بھول گیا تھا. تو جب بھی انسان کوئی بات بھول جاتا ہے تو اللہ اس کے رسول بھی اس کا مواخذہ نہیں کرتے, تو حضرت خضر نے چھوڑ دیا. دوسری بار حضرت موسیٰ نے ٹوکا, تب حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں بھول گیا تھا. حضرت موسیٰ کہنے لگے, اب حضرت موسیٰ کو شرم و حیا آ گئی, تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب مجھ سے غلطی ہو گئی, اگر اس کے بعد میں نے ٹوکا تو آپ مجھ سے جدا کر دیجئے. تو گویا یہ حجت قائم کی حضرت خضر نے, دلیل دے دی کہ اب آخری غلطی یہ فائنل کال ہوگا. لہذا اس کے بعد جیسی ہی تیسری غلطی ہوئی حضرت موسیٰ نے کچھ نہیں کہا. پہلی بار میں کہا کہ بھول گیا, دوسری بار میں کہا کہ اب کروں تو ہٹا دیجئے, تیسری غلطی ہوئی حضرت موسیٰ خاموش ہو گئے. حضرت خضر نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک, یہ اب میرے آپ کے درمیان جدائی.
تو پتہ یہ چلا کہ حضرت موسیٰ نے جب 3 باتیں کہی تو پہلی بار میں غلطی ہوئی تھی، بھول گئے تھے، دوسری بار میں حجت قائم ہو گئی، جان بوجھ کر غلطی کی تھی، اور تیسری بار میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا۔ محترم حاضرین، جب اس قصے کو ہم آگے پڑھتے ہیں تو کچھ اور باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے کہ جیسے ہی یہ سب آگے بڑھے، دوسری مرتبہ جب حضرت موسیٰ سے غلطی ہوئی تو حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں کہ قال ان سألتک عن شیء فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اب دوبارہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اب اگر میں اس کے بعد کوئی سوال آپ سے کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، کیونکہ میرا عذر آپ کے پاس پورا ہو چکا ہے، مجھے آپ سے معافی مانگنی چاہیے تھی، عذر لینا تھا، وہ پورا ہو چکا۔ اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت موسیٰ سے پہلی بار میں انجانے میں غلطی ہوئی تھی، لیکن دوسری مرتبہ انہوں نے جان بوجھ کر کی تھی، تو مارے حیا کے حضرت موسیٰ نے ایسا کہا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب کسی انسان سے جان بوجھ کر غلطی ہوتی ہے اور وہ ایمان والا ہے تو وہ ڈرتا ہے، وہ شرم و حیا کرتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی غلطی کرنے کے بعد بھی سینہ چوڑا کرے، کہا ہو گیا تو ہو گیا، کیا ہوا، سارے انسان غلطی کرتے ہیں، تو یہ اس کے دل کے تکبر کی علامت ہے، اس آدمی کے بے حیا ہونے کی علامت ہے کہ غلطی بھی کرتا ہے، یعنی چوری اور سینہ زوری، یہ کیا ہے، بے حیا انسان کی علامت ہے۔ حضرت موسیٰ کی حیا دیکھیے، دوسری مرتبہ غلطی ہوتی کیا کہا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو چکی ہے، اب اگر آئندہ غلطی ہو تو آپ کیا کریں، مجھے جدا کر دیں۔ تو یہ ہر انسان کی صفت ہونی چاہیے کہ جب غلطی ہو تو غلطی کو مان لیا کریں، قبول کر لیا کریں، یقیناً بات کو جھٹلانا یا اپنی غلطی کو نہ ماننا یہ بے حیا اور اسی طرح جھوٹے انسان کی علامت ہے۔ محترم حاضرین، اس کے بعد یہ دونوں آگے چل پڑتے ہیں، ایک قریے کے پاس آتے ہیں، اس قریے والوں سے ان لوگوں نے مہمان نوازی کا مطالبہ کیا، مگر قریے والوں نے مہمان نوازی نہیں کی۔ اب یہاں سے اس بات سے کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیزیں سمجھ میں آتی ہے کہ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ بھی بدتمیزی کی گئی ہے۔ اب کون تھے 2 لوگ؟ حضرت موسیٰ تھے۔ موسیٰ کون ہے؟ جن کی فضیلتیں میں نے آپ کو سنائیں، ساتھ میں حضرت خضر ہیں، لیکن جب انہوں نے خود کہا کہ مہمان نوازی کیجئے، سارے گاؤں نے انکار کیا کہ مہمان نوازی نہیں کریں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بڑے بڑے لوگ جو اولیاء ہیں، بزرگ ہیں، بسا اوقات لوگ ان کو نہیں پہچان پاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی بدسلوکی کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقام نہیں رکھتے، وہ اللہ کے نزدیک جلیل ہوں گے، لیکن لوگ کیا بسا اوقات ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں۔ دوسری اہم بات، ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے ہی حضرت موسیٰ اور حضرت خضر اس گاؤں پہنچے تو ان لوگوں نے خود سے کھانا مانگا، کہا کہ ہمیں کھلائیے، کیونکہ ایک جو آدمی مسافر ہے اس کا حق ہے کہ وہ گاؤں والے سے کھانا مانگے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں بہت سارے مچندین آتے ہیں، مسافر آتے ہیں، لہذا ان کا حق ہے کہ اگر وہ کہیں کہ آپ ہمیں کھانا کھلائیے تو بے حیائی نہیں، ان کا یہ حق ہے، ایک حق ہے ان کا کہ وہ جب بھی گاؤں پہنچے اور کسی جگہ پہنچے تو وہاں کے اپنے لوگوں سے جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، انہیں حق کے ساتھ کھانا مانگ سکتے ہیں، کیونکہ مسافر کا حق ہے۔ اسی وجہ حضرت موسیٰ نے خود سے کھانا مانگا تھا، حضرت خضر نے خود سے کھانا مانگا تھا، اور یہ چیز ماقبل شریعت میں تھی۔ مان لیجئے کہ ایسا کوئی آدمی، ایسا کوئی مسافر آتا ہے اور کوئی آدمی اس کو کھلاتا ہے تو کتنے ثواب ہیں؟ ایک تو پہلے ایک مسلمان کا حق ادا کرنا ہوا، مسلمان ہے لہذا مسلمان کیا کرے، دعوت کھلائے، کھلانا پہلا حق ہے۔ دوسری بات یہ صدقہ بھی ہے، کھلانے والا صدقہ کر رہا ہے، اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ اگر کھلانے والا وہ کھلائے جو گھر میں ہے، گھر کا اچھا کھانا کھلائے، تو یہ کیا ہے، حق کے ساتھ، صدقے کے ساتھ یہ کیا ہوگا، احسان ہو جائے گا۔ اور یقین جانیے ایسے لوگ بڑے مبارک ہیں۔ میں ان لوگوں کو دعا دینا چاہتا ہوں جو بہت سارے مچندین اور بہت سارے مسافر ہماری اس مسجد میں آتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے جماعت کے کچھ ایسے احباب ہیں جو برابر صبح میں ان کی طرف سے توشہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں برکت عطا فرمائے، اللہ ایسے لوگوں کو اور ایسی گھر کی عورتوں کو صحت و تندرستی سے نوازے جو ایسے مسافروں کا خیال کرتے ہیں، اور یقیناً ہر انسان کو ایسے مسافروں کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک مسلمان کے واجبات والے حق میں سے ہیں۔ محترم حاضرین، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا۔ بات یہ ہے کہ جیسے ہی حضرت خضر نے گرتی دیوار کو روک لیا اور گرتی دیوار کو سیدھا کیا تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر اس عمل کے بدلے، یہ جو آپ نے ایکٹیویٹی کی ہے، یہ جو کام کیا ہے، اس کے بدلے چاہے تو آپ اجرت لے لیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر آدمی چھوٹا کام کرے یا بڑا کام کرے، اگر سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو تو اس سے اجرت لے سکتا ہے، اس سے پیسے کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، آپ نے کوئی کام کیا تو آپ پیسہ مانگیے، کام کے بدلے پیسے لینا جائز ہے۔ اور یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دیوار کو سیدھا کیا تو قوم والوں سے پیسے مانگیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا محنتانہ دینا یا انسان کا اپنی مزدوری مانگنا یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ محترم حاضرین، اب اس کے بعد یہ تینوں قصے واقع ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت خضر علیہ السلام ان تینوں واقعات کی وجہ بیان کریں، تینوں واقعات کی وجہ بیان کریں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ سب سے پہلے جیسے ہی انہوں نے
کشتی کے حوالے سے کہا کہ کشتی کو کیوں گرایا گیا، تو اس کے بعد تعلق سے حضرت خضر کہتے ہیں کہ وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، کہ جس کشتی کو میں نے نقصان پہنچایا تھا اصل میں کشتی کچھ مسکین لوگوں کی تھی، یعنی وہ آدمی جو مسکین ہے ان کی کشتی تھی، لہذا اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ان مسکینوں کا رزق جو اس کشتی سے آتا ہے وہ کبھی نہ رکے۔ تو اس سے ایک بات ہمیں سمجھ میں یہ آتی ہے کہ مسکین اس انسان کو بھی کہا جا سکتا ہے جس کے پاس مال ہو۔ کشتی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، مثال کے طور پر آج کے دور کے اعتبار سے کہا جائے کسی کے پاس اپنا گھر ہے، کسی کے پاس کیا ہے اپنی بنڈی ہے، یا کسی کے پاس اپنی کیا ہے کرائے کی دکان، اپنی دکان ہے اور وہ دوسروں کو کرائے پر دیتا ہے، تو ایسے انسان کو بھی مسکین کہہ سکتے ہیں۔ مسکین وہ آدمی ہے جو کمائے مگر اس کی کمائی اسے پوری نہ ہو، لہذا وہ مسکین ہے، اگرچہ اس کے پاس پراپرٹی کیوں نہ ہو اسے مسکین کہا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسکین کیسے کہا؟ ان کشتی والوں کو کہا جن کے پاس کشتی تھی۔ کشتی کوئی معمولی چیز نہیں، قیمتی چیز ہوتی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ مسکین اس انسان کو کہا جا سکتا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس کے بعد جیسے یہ آگے چلے اور اس بچے کو قتل کر ڈالا، جو بچہ کیا ہے کھیل رہا تھا، معصوم تھا، تو حضرت موسیٰ نے ٹوکتے ہوئے کہا کہ آپ نے ان کو قتل کیا، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر نے جواب دیتے ہوئے کہا کان ابوہما صالحا، کہا کہ ان کے باپ جو ہیں بڑے نیک تھے، ان کے ماں باپ بڑے نیک تھے، لہذا اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ مشرک بنے گا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مشرک بن کر یہ اپنے ماں باپ کو بھی شرک کی طرف لے جائے گا، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان ماں باپ پر رحم کرتے ہوئے کیا ہے ان کی اولاد کو چھیننے کا حکم دیا۔ اب یہاں پر ایک بات اہم پتہ چلتی یہ ہے کہ اگر ماں باپ نیک ہوں، اگر ماں باپ نیک ہو تو ماں باپ کی نیکی کا پورا فائدہ بچے اٹھاتے ہیں۔ باپ اگر نمازی ہے تو بچے اگر نمازی نہ بھی ہوں گے تب بھی وہ کیا ہے اللہ کے فضل سے نمازی بن جائیں گے، کیونکہ باپ کے احسانات اور ماں باپ کا کرم ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی نیکی کا ذریعہ کیا ہے اولاد کو بھی دیتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بات عبادت کی برکت کی ہے، عبادت کی برکت۔ آپ دیکھیں کہ کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کے ماں باپ بڑے نیک تھے، بیٹے نیک نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہی نعمتیں کھا رہے ہیں جو باپ نے کھائی تھی، تو جو نعمتیں نافرمانوں کو مل رہی ہیں وہ ان کے ماں باپ کی عبادت کی برکت کی وجہ سے، اور یہ برکت زیادہ دن ٹکتی نہیں ہے جب انسان نیک نہ ہو۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ ایک اہم بات ہے، اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ انسان کو صرف اپنے عمل کا ثواب ملتا ہے۔ بہت سارے لوگ صدقے کا انکار کرتے، صدقے جاریہ کا انکار کر دیتے، جیسے شیعہ حضرات ہیں یہ صدقے جاریہ کو نہیں مانتے، یہ بہت سارے فرقے جو صدقے جاریہ کا انکار کرتے یا یہ کہتے ہیں کہ انسان کو صرف اپنے ہی عمل کا ثواب ملتا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ انسان بسا اوقات دوسرے عمل کا بھی، دوسرے کیے ہوئے انسان کے عمل کا بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ محترم حاضرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، کہ حضرت خضر کہتے ہیں یہ جو کچھ میں نے کیا، یہ جو کچھ میں نے کیا یہ سب اللہ کی طرف سے تھا جس پر آپ صبر نہیں کر پائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بسا اوقات انسان کی تقدیر میں ایسی چیزیں لکھی ہوتی ہیں جس کے خیر کے بارے میں انسان کو نہیں پتہ چلتا۔ اب دیکھیے کہ جس بچے کو حضرت خضر نے مارا تھا، جب وہ بچہ پیدا ہوا تھا اس کے ماں باپ کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، اور جب بچہ مرا تھا اس کے ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوگی، مگر حقیقت میں اللہ جانتا تھا کہ اس بچے کی موت ان کے لیے رحمت تھی، اس بچے کی موت ان کے دین کی حفاظت تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تقدیر میں جو بھی فیصلے کرتا ہے، ظاہر میں اگر فیصلہ برا لگے گا، اولاد کا جانا یا انسان کے لیے برا لگے گا، مگر بسا اوقات اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا فیصلہ ایک مومن کے لیے کرتا ہے جس کے نتیجے کوئی نہیں جانتا۔ بڑے بابرکت ایسے لوگ جن کی اولاد دنیا میں چلی جاتی ہے، دنیا میں ہی اپنے بچوں کو دفن کر دیتے ہیں، جس میں سر فہرست خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے اپنے 3 بیٹے اور 3 بیٹیوں کو دفنایا ہے۔ یقین جانیے کہ یہ ایسے انسان کا صبر کرنا، اور انسان کا صبر، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب اللہ بے شمار دیتا ہے، ان میں سے صبر ہے، ان میں سے صبر ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ جس طرح روزے کا حساب اللہ بغیر کسی گنے چنے دیتا ہے، صبر کا حساب اللہ تعالیٰ بغیر گنے چنے دیتا ہے۔ تو لہذا سب سے زیادہ صبر انسان کو اس وقت کو کرنا ہوتا ہے جبکہ انسان کی اولاد دنیا سے چلی جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ تقدیر کے فیصلے انسان کو برے ضرور لگتے ہیں، مگر ہر تقدیر کا فیصلہ انسان کے لیے برا نہیں ہوتا۔ کشتی کو حضرت خضر نے توڑا، حضرت موسیٰ نے دیکھ کر غلطی سمجھا، مگر اصل میں وہ غلطی نہیں تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحم کرنے والی تھی۔ محترم حاضرین، اس کے بعد جیسے ہی وہ دیوار گرنے والی تھی تو حضرت خضر نے دیوار کو بنایا، تو اس وقت کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہا کہ یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے اور ان کا باپ بڑا نیک تھا، کہا کہ ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ماں باپ کی نیکی کی خاطر یہ کیا کہ وہ ماں باپ دنیا سے تو چلے گئے مگر ان کا خزانہ ان کی اولاد تک پہنچ جائے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان نیک بچوں کی خدمت کی، ان نیک بچوں کی۔ اصل میں وہ خدمت ان بچوں کی نہیں تھی، ان فوت شدہ ماں باپ کی تھی جو نیک تھے۔
تو پتہ یہ چلا کہ ایک انسان ایک نیک آدمی کی خدمت کرتا ہے چاہے وہ دنیا سے چلا ہی کیوں نہ گیا ہو، یہ زیادہ بہتر ہے کسی ایسی آدمی کی خدمت کرنے سے جو نیک نہیں ہے. تو لہذا اپنی خدمت ہمیشہ ان کے لیے رکھیں جو نیک ہے. یہی وجہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہا کرتے، آپ کہا کرتے وَلَا يَأْكُلُ طَعَامُكَ إِلَّا تَقِي، اگر تمہارا کھانا حلال کا ہے تو متقیوں کو کھلاؤ، متقیوں کو کھلاؤ. اگر اللہ نے مال دیا ہے تو متقیوں کو دو، اللہ نے صحت دی ہے تو متقیوں کی خدمت کرو، کیونکہ تقوی والوں کی خدمت کرنا یہ انبیاء کی شان رہی ہے. محترم حاضرین، یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے اللہ کے نبی آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھا کیجئے جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. آپ سے بڑھ کر کوئی متقی بزرگ نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کو کہا کہ آپ نیک لوگوں کے ساتھ رہا کیجئے، کیونکہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا یہ برکت سے خالی نہیں ہوتا. محترم حاضرین، اس کے بعد اگر ہم آگے دیکھیں، آگے جب قصہ بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشَدَّهُمَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا تھا کہ یہ دو بچے جن کا خزانہ اس زمین میں مدفون ہے یہ بڑے ہو جائیں اور یہ خزانہ لے لیں. یہ خزانہ کیا ہے؟ لے لیں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ حق بات ہے. انسان سمجھتا ہے کہ میری بات سچی ہے، وہ کہتا ہے کہ میری بات سچی ہے. حضرت خضر نے بچے کو قتل کیا، حضرت موسیٰ کو لگا کہ غلط کیا. حضرت موسیٰ نے، حضرت خضر نے گرتی دیوار کو روکا تو حضرت موسیٰ کو لگا کہ غلط ہے، لیکن حقیقت میں صحیح بات کس کے پاس تھی؟ اللہ تعالیٰ کے پاس تھی. اللہ جانتا تھا کہ اللہ نے کیوں کیا ہے. تو لہذا یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہونا چاہیے، چاہے اللہ کا فیصلہ سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے. اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو اللہ جانتا ہے کہ اس نے کیوں دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال نہیں دیا ہے تو اللہ جانتا ہے کہ کیوں نہیں دیا. لیکن اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہونا یہ ایک مومن کا عظیم الشان کردار ہوتا ہے. محترم حاضرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمِنِينَ، کہ وہ غلام جس کے ماں باپ بڑے نیک تھے. تو اس کے حوالے سے امام مطرب بن شخیر کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد کو چھینتا ہے، کسی سے اس کی اولاد کو لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ایسوں کو ضرور بہتر فیصلہ دیتا ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جن کے بچے کو حضرت خضر نے قتل کیا تھا بعد میں اللہ نے ان کو اور ایک اولاد عطا کی، اور وہ اولاد کیا ہے؟ وہ ایسی نکلی جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ان کی اولاد ہو جو ان کی خدمت کرے. تو یقیناً بسا اوقات اللہ تعالیٰ ایسی اولاد انسان کو نصیب کرتا ہے. محترم حاضرین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابیہ کو دعا دی تھی، ان کی اولاد دنیا سے چلی گئی، رو رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے دعا دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے. بڑے مشہور صحابی ہیں، آپ نے قصہ سنا ہوگا، گئے اپنی بیوی سے ملاقات کر لی، حضرت ام سلیم کا قصہ، اور اللہ تعالیٰ نے کیسی برکت دی، اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت عطا کی وہ ان کی ساری اولاد آگے چل کر حافظ قرآن اور اسی طرح دین کی داعیہ بنی. محترم حاضرین، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبُوَاهُ، کہ یہ جو غلام جسے حضرت خضر نے قتل کر دیا، اصل میں یہ غلام کیا تھا؟ آگے چل کر کافر بننے والا تھا. اب یہاں پر دیکھیے دو چیزیں، ایک تو بچے کو قتل کرنا، دوسرا ماں باپ کا آگے چل کے کافر ہونا. یہ دونوں چیزیں خطرناک ہے. تو دونوں چیزیں خطرناک ہے، لیکن حضرت خضر نے کیا کیا؟ جو کم خطرناک تھی اس کو اختیار کیا. یعنی ایک بچے کو قتل کرنا یہ بھی برا ہے، اور اس بچے کا آگے چل کر اپنے ماں باپ کو کافر بنانا یہ بھی برا ہے. دو چیزیں برے ہیں، تو جو کم برا تھا حضرت خضر نے اس کو کیا. تو پتہ یہ چلا کہ انسان کے سامنے اگر آپشن آئے کہ کس کو دونوں کام برے ہیں کسے کرنا ہے، تو جو کام کم برا ہے اسے اختیار کرنا یہ زیادہ صحیح ہے، جیسے کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا. محترم حاضرین، اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، زمین میں ان کے ماں باپ نے خزانہ گاڑ کر رکھا تھا. اللہ چاہتا تھا کہ وہ دیوار نہ گرے تاکہ خزانہ بچوں کو مل جائے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ زمین میں خزانہ گاڑنا جائز ہے. کسی انسان کے طرف ایسا ہے، مال و دولت ہے، زمین میں گاڑ دیجئے، کیونکہ پہلے کے لوگ ایسا کیا کرتے تھے اور اسلام اس بات سے منع نہیں کرتا. اتنا سارا قصہ سننے کے بعد ایک عظیم سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ انسان جس حالت میں بھی ہو ہمیشہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرے. انسان کو جہاں جو چیز غلط نظر آئے ہمیشہ اس میں کیا ہے؟ انسان کو آگے بڑھنا چاہیے. حضرت موسیٰ نے جہاں غلطی دیکھی ٹوکا، اور یہی مومن کا کردار ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی اسی طرح قصوں کو سن کر ہمیں عبرت و نصیحت حاصل کرنے والوں میں سے بنائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم. جزاكم الله خير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.